لبیک لبیک۔ یہ خادمین حرمین الشریفین کی زیر قیادت پلنے والے، فتوہ دینے والے شیوخ اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کی سرکاری حکومتوں کے زیر اہتمام رہنے والے شیوخ کی نظر علامہ اقبال کا ایک پیغام ہے۔ فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واضح ہے بے سود و بے اثر۔ اقبال کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ مسجد میں یہ جائز ہے یہ ناجائز، تم سے کون پوچھتا ہے؟ وہ وقت اور تھا جب حکمران مسجد میں بیٹھ کے فوجیں روانہ کیا کرتا تھا، مسجد میں بیٹھ کے فوجی چھاؤنی کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اب تیرے روکنے نہ روکنے سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اقتدار جن کے ہاتھوں میں آیا ہے وہ انتہائی بے حس اور بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کے اندر دین کے جذبات بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ تم بات کرتے ہو لڑنے کی تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تیغو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ بتا تو صحیح کہ اگر جناب اعلیٰ لڑنے کی بات کرو تو مسلمانوں کے پاس وہ چیزیں کہاں ہیں لڑنے کے لیے؟ تیغو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ وہ بھی اگر تو دل ہے، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ 56 اسلامی ممالک میں کوئی اور پاکستان کے علاوہ ایٹمی طاقت کا حامل نہیں ہے، لیکن جن کے پاس ایٹم ہے، اقبال نے ایک صدی پہلے کہہ دیا ہے بھی اگر دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کہ پتھر اٹھا کے فلسطینی لڑتا رہے، پتھر اٹھا کے بچے مائیں یہودیت کا مقابلہ کرتی رہے اور پورا یورپ آگے ان کو پروٹیکٹ کرتا رہے۔ ہم اسے کہتے ہیں مولویوں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے امیر محترم نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہم آپ سے وہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے امریکہ نے اسرائیل میں اپنا کردار ادا کیا، ایسے پاکستان کو فلسطین میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر یورپ اپنے اسلحے سمیت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو پاکستان اپنے غوری عبدالی شاہین کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ لیکن جناب ان کو کیا بتائیں جنہوں نے لاہور رنگ کے نام پہ ناچ گانے شروع کر دیے، انہیں کون بتائے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے اس کو کون کہ مومن کی موت میں۔ یہاں پہ آکے اقبال رو پڑا، یہاں پہ آکے اقبال کا قلم بھی رو پڑا کہ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ یورپ نے اپنے حرامی بچے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئرن ڈوم دیا، حتیٰ کہ یورپ کا وزیر خارجہ اسلحے سے بھرا ہوا C-130 لے کے اسی جہاز میں مہلک ہتھیاروں کے ساتھ سفر کر کے بغیر ریڈ کارپٹ بغیر
تو کھول کے اترنا ہے اور وہ کھل کے یورپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے فلسطینی بچوں کی چیخیں دنیا کی لعنت ملامت پہ بھی شرمندہ نہیں ہے لیکن ہند کو کیا کہیں جو ہم سے جہاد کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں ان کو کیسی تقریر چاہیے اقبال سے پوچھا اقبال کہتے ہیں تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پھر جائے خونی سے ہو خطر اور آخر میں ہم جناب کہنا چاہتے ہیں اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر تو مغرب میں بھی ہے شر اور حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر بس جناب آج ضرورت ہے قوم جرت استقامت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اس نعرے کے ساتھ کہ الجہاد الجہاد انہی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جلال اہل سنت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید سید حسن شاہ صاحب بخاری